السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کا واقعہ بیان کریں گے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمود پر پتھر کا عذاب کیوں آیا۔ قوم سمود دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی عمر 500 سے 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے اور یہ لوگ نہ ہی کبھی کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ بڑی جسامت والے لوگ تھے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں خوبصورت محل بناتے تھے اور ان محلوں میں رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت زیادہ خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی تھی، جیسے کہ خوبصورت باغات، میٹھی نہریں اور درخت پر ہر قسم کے پھل اور میوے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ قوم غرور اور تکبر کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کو بھلائے بیٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگی اور سورج اور چاند کی پوجا کرنے لگی۔ اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور انہیں حق کی دعوت دیتے، تو وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگی، اور قوم سمود کے بڑے سرداروں نے کہا کہ اگر تم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تم اپنے نبی ہونے کی نشانیاں بتاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کون سا معجزہ دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی باہر نکل آئے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو آتے ہی ایک بچے کو جنم دے، اور وہ اونٹنی بہت زیادہ خوبصورت ہو اور ہمیں بہت زیادہ دودھ دے اور ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اس اونٹنی کے کوئی ماں باپ نہ ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا اور ایک خوبصورت اونٹنی باہر نکل آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین اور خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اس اونٹنی کے دودھ دھن سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور سب کے پینے کے باوجود بھی دودھ بڑی مقدار میں موجود تھا۔ یہ عالیشان معجزہ دیکھ کر قوم سمود حیران رہ گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے ان کے سردار کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، تم تو ایک جادوگر ہو اور تم نے یہ جادو سے کیا ہے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے منع کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے اور یہ معجزہ ہے، اسے چھوڑ دو، اسے کوئی نقصان مت پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے
بخشے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگے کہ وہ اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ اسی طرح اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں اپنا پیٹ بھرنے لگے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کی شکایت کی کہ تمہاری اونٹنی ہمارے چشمے کا سارا پانی پی لیتی ہے اور ہمیں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن بانٹ دیے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگوں کو پانی ملے گا۔ اور جس دن اونٹنی پانی پیتی تو بہت زیادہ مقدار میں دودھ دیتی کہ سارے لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے اور دودھ سے فائدہ اٹھاتے۔ اتنا دودھ دیتی کہ لوگوں کے پینے کے باوجود بھی بہت سارا دودھ باقی رہ جاتا۔ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا تھا، لیکن پھر بھی قوم سمود کے لوگ ان کی بھیجی گئی اونٹنی سے تنگ آ گئے تھے۔ اور قوم سمود کی ایک عورت نے سب کو لالچ دی کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی خوبصورت بیٹیوں کی شادی اس سے کر دوں گی۔ تو اس لالچ میں دو نوجوان نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے جو تم ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لا کر تو دکھاؤ، وہ عذاب ہم پر نازل کر دو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اونٹنی کے قتل ہونے پر حضرت صالح علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے اور اونٹنی کو مرا ہوا دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام زار و قطار سے رونے لگے۔ اور قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اپنے اللہ کا عذاب ہم پر لا کر تو دکھاؤ۔ اور اسی طرح وہ قوم اپنی نافرمانی کی حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلانے لگی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگی کہ انہوں نے جادو سے اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اب ہم قتل کریں گے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آنے لگے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی اور پھر اللہ کے بارگاہ میں ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضبناک عذاب نازل فرمایا۔ اور اب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور 3 دن کے بعد ان کے منہ سیاہ ہونے لگے اور یہ بہت ہی بدصورت نظر آنے لگے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر ڈرنے لگے کہ ہم کیسے اس طرح بدصورت ہو چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے انہی کے خوبصورت محل انہی کے گھر ان پر گرنے لگے اور تباہی چاروں طرف مچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان لوگوں پر پتھروں کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ان پر اپنا فضل نازل فرمایا اور وہ سب لوگ
بچ گئے، اور جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے دین کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو جادو کہہ دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر نازل فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے اسلامک